مسیح کا بے بیان فضل اور اس کا کامل اطمینان ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اطمینان میں نے اس لیے کہا ہے، اگر کسی شخص کی زندگی میں اطمینان کی بجائے اگر بیداری ہو تو کلام مقدس میں درج ہے بیدار نہ ہو اس سے برائی بھی نکلتی ہے۔ یہ جو سخت طبیعت کے کالی طبیعت والے بیزاری والے لوگ ہیں کبھی پاک نہیں ہوں گے۔ مانتے رہو ہائے روح آ روح آ، کئی راگوں سے گاؤ، کئی انداز سے گاؤ، کچھ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر کامل اطمینان ہو تو تسلونیکیوں کے خط میں پہلا تسلونیکیوں اس کے 5 باب کی 23 آیت میں یہ درج ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ خود آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے گا، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ تو کامل پاکیزگی کی روح، جان اور بدن کی سلامتی اور کاملیت اطمینان سے، اس لیے میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ خدا کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آئے آج میرے ساتھ کھولے عیسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب چند آیات میں پڑھوں گا۔ میں ان پڑھوں سے یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جن کے ہاتھ میں بائبل ہے وہ ذرا اٹھا کے مجھے دکھا دیں۔ باقی تو ان پڑھ ہی ہیں، پڑھے لکھے ناخواندہ، بائبل کے اعتبار سے ناخواندہ۔ پہلا باب جی عیسیوں 30 آیت سے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخش۔ 4 آیت، چنانچہ اس نے، توجہ کریں پلیز، توجہ کریں میری طرف جی، میں آپ کے لیے آیا ہوں جی۔ 4 آیت، چنانچہ اس نے ہم کو، کن کو دی؟ ہم کو، شاباش۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، آپ تھے اس وقت؟ بنائے عالم سے پہلے آپ تھے؟ بہرحال میں آج پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ 5 آیت، اور اس نے ہمیں اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔
تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز نے مفت بخشا. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اس نے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح یسوع میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی. اسی میں ہم بھی اس کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے. پھر یہی لکھا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر ہمیں میراث بنے. آمین. 3 بار میں نے یہ بیشتر کا لفظ آپ کے سامنے ان آیات میں پڑھا ہے اور پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ آپ اس لفظ کے اوپر بیشتر کے اوپر دھیان دیں. پہلے 4 آیت میں کہ بنائے عالم سے بیشتر، اور پھر 5 آیت میں اس نے اپنے لیے بیشتر سے ہمیں مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد 11 آیت سے بیشتر سے مقرر کر کے ہمیں میراث بنایا. بہت فیصلے ہمیں، میں نے یہ سوال آپ کے سامنے سوچ رکھ دی تھی کہ کن کو اس نے بیشتر سے مقرر کیا. ہم تھے، آپ تھے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا. کائنات خلق نہیں ہوئی تھی. لکھا ہے بنائے عالم سے بیشتر. میں یہ ایک سوچ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گویا ایک راہ آپ کے لیے کھول رہا ہوں، یا ایک باب، ایک دروازہ واگزار کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں. بعضوں کے لیے تو یہ اوپر سے گزر جائیں گے میری بات میں. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ مجھ کو پیغام نہ دیا کرو، عوام نہیں سمجھتی. تو بائبل میں اسی لیے لکھے گئے ہیں تاکہ ہم ان مشکل کو بھی سمجھیں. اور اگر کوئی بھی نہ دے تو پھر سطحی باتوں میں رہ جائیے. گہرائیوں میں جس گہرائی کا ذکر لکھا ہے، اونچائی، گہرائی اور چوڑائی، ان سے محروم رہ جاؤ گے. اس لیے میں گھبراتا نہیں. اگر 100 میں سے 5-10 کو سمجھ آ جائے گی، میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. پر آج میں یہ کیوں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو جانے بغیر ہم اپنے کو سنوار بھی نہیں سکتے. جو اپنے آپ ہی کو نہیں جانتا، مثال کے طور پر اس کے اپنے بدن کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے بدن کو کس طرح سے اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے یا اس کو بنا سنوار سکتا ہے؟ وہ اپنے بدن کے بارے میں اگر ناواقف ہے. یہ ہارمونیم آپ کے سامنے پڑا ہے، اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ پہلے وہ اس کو سمجھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یہ اوپر نوٹس ہیں، یہ تاریں لگی ہیں، نیچے ریڈز لگی ہیں، پھر اس کے نیچے بیلو ہے، پنکھا لگا ہوا اندر کی طرف، یہ باہر کا پنکھا ہے، تھوڑا سا ہوا لیتا ہے، ہوا نیچے بیلو میں ڈالتا ہے، پھر اس کے نیچے سپرنگ ہے، وہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، ہوا ریڈ میں جاتی ہے. یہ ریڈ بند کی گئی ہے، نوٹ کو جب دبایا جاتا ہے ریڈ کھلتی ہے تو آواز نکل آتی ہے تھرتھراہٹ سے. جو اس کو سمجھتا بھی اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں اسے کہوں کہ آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟
कोई बेचने में से कुछ कर लेगा इसे कि नहीं समझते, पर मैं इसको सिरे से लेके आखिर तक बना भी सकता हूँ क्योंकि मैं इसको समझता हूँ। इसी तरह से जो शख्स अपनी जाति को नहीं जानता कि वो है कौन, अपने आप को किस तरह से बनाए संभालेगा? यही है ना वो हिट एंड ट्रायल, ये एक असूल है दुनिया में। बस तार लगा कर देख लो, जिससे करंट आ गई ठीक है, मगर ना असूल की कोई बात नहीं है। तो यूँ हम जिंदगी गुजारते चले जाएंगे और नाकामियों का शिकार बनेंगे। तो अपने आप को जानना है। यहाँ मैं ये मैसेज इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को पहचानें। जब आप अपने आप के बारे में खुद वाकिफ हो जाएंगे तब इसके बनाने और संवारने के तरीके भी आपको बाइबल के अंदर से मिल जाएंगे। जब अपना ही पता नहीं तो क्या मालूम कि ये आज किसके लिए लिखी है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है, इंसान के लिए है या जानवर के लिए है, कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि हम हैं, हम थे, कब से, क्या लिखा है, बनाए आलम से चलें। इसके लिए एक और हवाला देख लें हम कुलसियों के पहले बात के अंदर से। मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा। कुलसियों पहला बात 13वीं आयत से। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी कसूरों यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। और अब गौर से सुनिए, वो अनदेखे खुदा की सूरत, यानी बेटे की बात हो रही है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूक़ात से पहले, आलमों से पहले, रूहानी आलम, आसमानी आलम, गायब के आलम, ये आलम, वो आलम, दुनिया, ये पूरी कायनात, इसके खलक होने से भी पहले यहाँ लिखा है कि वो खुदा से मौजूद। यहाँ मौजूद के माने हमें समझ लेना चाहिए। एक लफ्ज़ है मखलूक और ये दूसरा लफ्ज़ है मौजूद। मखलूक होता है वो जो पहले ना हो, और मौजूद वो होता है जो पहले हो और अपने वालिद से निकले, पर वो अपने वालिद में मौजूद होता है। जैसे हम वलद हैं तो वलद हुए हैं, किससे? वालिद से। हम वालिद से, हम वालिद में थे, वालिद से। वालिद ने हमें खलक नहीं किया, हमारे बाप ने हमें, हमारे जिस्मानी बाप जो हैं वो हमें खलक नहीं करते, वो हमें पैदा करते। हम उनसे वलद होते हैं, हम उनके पेट में होते हैं और पेट से बाहर आते हैं। इसे कहते हैं तवल्लद होना। यस्सु खुदा, मसीह खुदा में था अज़ल से। खुदा था और वो खुदा में था अज़ल से। खुदा ने उसे खलक नहीं किया मसीह को। बहुत सारी बिदअतें हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उनमें से मैं किन के नाम लूं? नाम लेने लगूं तो एक लिस्ट है।
جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مخلوق ہے، ایسے بدعتیوں کو دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ وہ باپ اور بیٹے کے منکر ہیں اور مخالف مسیح ہیں، اور باپ اور بیٹے کا انکار کر کے مخالف مسیح کہلاتے ہیں، اور 666 کی تاثیر ایسی مشنوں کے اندر کام کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دروازے کے اندر بھی داخل نہ ہونا۔ وہ جی یہاں آ کے دیکھیے صحیح، انہوں نے خیال کی ایسے لوگوں کو سلام تک نہ کرو، بائبل میں لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں سے میل جول بھی نہ رکھو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیح مخلوق نہیں، خدا نے اسے خلق نہیں کیا، خدا نے اسے تولد کیا ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ کس حیثیت میں؟ جیسے ہم تولد ہوتے ہیں تو بدن میں ہے، ہمارا بدن تولد ہوتا ہے، ایک باڈی ہے ہمارے پاس، لیکن مسیح کس حیثیت میں تولد ہوا، وہ بیٹا کس طرح سے، کس صورت میں؟ یہی لکھا ہوا ہے، ان دیکھے خدا کی صورت، ان دیکھا خدا کی صورت پر، وہ خدا میں تھا، اور ان دیکھا، مادی آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھ سکتی سے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت میں، ان دیکھے خدا کی صورت میں خدا میں سے نکلا۔ یسوع نے خود کہا میں خدا میں سے نکلا اور آیا، یوحنا کی انجیل میں خدا میں سے نکلا اور آیا، وہ خدا میں سے نکلا۔ اندیکھی صورت تھی، کیا صورت تھی؟ توجہ فرمائیں پلیز۔ کس صورت میں جی؟ ہم دیکھا تو ہے، کس صورت میں؟ کس صورت میں وہ خلق ہوا؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پہلی آیت اس طرح سے ہے، ازل میں کلمہ تھا۔ میں آپ کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا جو آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں لکھنا ابتدا میں کلام تھا، تو ابتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروع۔ اسی حوالے کو لے کے بدعتی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ابتدا لکھا ہوا ہے، یسوع کا شروع ہے۔ پر میں یونانی زبان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اصل زبان میں ہے۔ وہاں آیت اس طرح سے ہے، این آخے ہو لوگان، این میں آرخے ازل، آرخے کا مطلب ابتدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اس ترجمے میں ابتدا ہی کیا گیا، جہاں پر بھی ہے اس کا ترجمہ ابتدا کیا گیا ہے، ابتدا نہیں ہے جی اس کا معنی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ازل، کیونکہ مسیح کی ابتدا نہیں ہوئی، مسیح ازلی۔ اس لیے مسیح کے لیے لفظ ابتدا لگانا حماقت ہے، مسیح کے لیے ابتدا سوچنا حماقت ہے۔ وہ ازلی ہے، ازلی روح، یہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، ازلی روح ہے جی۔ تو ازل میں آپ کے کلام لکھا ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ ازل میں کلمہ تھا، کیونکہ ہماری عوام کو کلمے اور کلام کے ڈفرنس کا، فرق کا کچھ پتہ نہیں۔ کلام کے معنی کیا ہیں اور کلمے کے معنی کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔
اور نہ ہمیں سکھانے والے جانتے ہیں، ہمارے ترجمہ کرنے والے نہیں جانتے، تو ابھی آگے پڑھنے والے کیسے جانیں گے؟ لیکن آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ لگ جائے گی جب آپ انگریزی کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہاں لکھا ہے بگننگ، یعنی ابتدا میں ان دا بگننگ واز اے ورڈ، ورڈ نہیں لکھا، ورڈ واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ ورڈ۔ یہ کلام جو ہے، کلام کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کا مجموعہ۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، میرے اس ترجمے کو ذرا غلط کر دیں، نہیں تو خاموشی سے سنتے جاؤ۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو ابھی بول اٹھے۔ کلام الفاظ کے مجموعے کو ملتے ہیں، اور اس کا سنگولر، اس کا واحد جو ہے وہ ہے کلمہ۔ کلمے سے کلام بنتا ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں کلمہ، ان آخر لوگات، لوگات واحد ہے، اور لوگات کی جو جمع ہے وہ ہے لوگوئی، باتیں۔ لوگات کی بھی جمع ہے، اس کی جمع ہے لوگوئی، یعنی باتیں، کلام۔ جب بہت ساری باتیں ہوں تو پھر وہ کلام کہلاتا ہے۔ اور یہیں پر ہم کچھ تھوڑا بے سمجھ ہو جاتے ہیں جب الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے، میں کامیاب بھی ہوں، کہ پاکستانی کو عبرانی زبان سکھا دوں اور یونانی بھی سکھا دوں۔ میرے مخاطب بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا تم نے کام شروع کیا، مشکل کام میں ڈال دیا۔ ارے مشکل کام میں ایم ڈے کر لیتے ہو، مشکل کام میں ماسٹر ہو جاتے ہو، پی ایچ ڈی مشکل کام میں ہوتے ہو، انجینئرنگ کر لیتے ہو، اور میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، نروس سسٹم کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، نسوں کو جاننا، ایک ایک نس کا علم آپ کو ملے۔ اتنے بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، لیکن بائبل کی زبان کو سمجھنا انہیں بڑا ہی مشکل لگتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی ہدایت کروں گا، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، رابطہ مجھ سے کیجیے۔ عبرانی اور یونانی یہ زبانیں آپ ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو بائبل سے پوری واقفیت ہو۔ اور میں نے کہا کہ بغیر واقفیت کے کوئی مینڈ نہیں کر سکتا، کوئی چیز بنا نہیں جائے، ترتیب درست نہیں کی جا سکتی جب تک واقفیت نہ ہو۔ اور اگر آپ کو کلام کی پوری واقفیت نہیں ہوگی تو آپ اپنے آپ کو سنوار بھی نہیں سکیں گے۔ تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ازل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا۔ اور میرے اگر اس ترجمے کے اوپر آپ کو کسی کو اعتراض ہو تو گھر میں جا کے کیتھولک کی بائبل کو کھول لینا اور وہاں پر اس آیت کو پڑھنا، وہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے درست کر لیا، لیکن ہمیں پھر بھی عقل نہیں آئی کہ ہم بھی درست کر لیں۔ چلیں اس کتاب میں درست نہیں ہو سکتا، ذہنوں میں تو درست کر لو۔ کیتھولک والوں نے اسے کلمہ کہہ کر دیا ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا کے تھا۔ تو خدا کے اندر یہ کس صورت میں تھا؟ ابتدا میں ازل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا۔ میں اس کلمے کی قدرت اور کلمے کی وصف کو جب میں سمجھتا اور بیان کرتا ہوں تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں، خدا کے ہاتھ ہیں خوشی، خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کا منہ ہے، خدا کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہاتھ اور منہ اور آنکھوں اور دل کا ڈیزائن کس نے دیا؟ گاڈ کو۔ ہاں بولو بولو بولو، زور سے بولو، کس نے دیا؟
کلمے. Who was the designer of God? خدا کا ڈیزائن اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، ناک ہے، دل ہے اس کا. خدا کے اندر یہ اوصاف، خدا کی یہ خوبیاں، خدا کا یہ کریکٹر، اس کی کریکٹرسٹکس چیزیں جو ہیں، یہ سارا یہ ہے. کس نے اس میں یہ رکھی ہیں؟ کس نے اس نے یہ اجاگر کی، بنائی، رکھی، ظاہر کی؟ کلمے. تو اگر یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں کلمہ تھا، پہلے کلمے کا ذکر آ گیا، پھر درمیان میں کلمہ خدا کے ساتھ تھا، درمیان میں خدا کا، پھر تیسرا اور کلمہ خدا تھا. بڑی خوبصورت ترتیب ہے یہ. تو خدا سے معلوم ہے کیونکہ خدا میں تھا، خدا میں تھا. کلمہ خدا میں ازل سے خدا میں تھا، خدا سے معلوم ہوا، ان دیکھا. لیکن میں نے سوال اٹھایا تھا کس صورت میں؟ کلمے کی. خدا کا بیٹا جو معلوم ہوا، بنایا عالم سے پیش کر، وہ کلمے کی صورت میں. کلمے کو جانتے ہو؟ شاید اتنی گہرائیوں تک کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا. اس کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کی بلندیوں اور اس کی گہرائیوں اور وسعتوں تک کوئی جائے، یہ تو نہایت وسیع ہے نا. ہر کمال کا ایک حد ہے، لیکن خدا کا حکم نہایت وسیع ہے، اس کی وسعتوں تک کون جائے گا؟ لیکن ایک جب آپ جانتے ہیں، وہ کوئی مردہ چیز نہیں، کوئی ایک زندہ چیز ہے جو ازل سے ہے اور تولد ہوئی. وہ محض الفاظ بھی نہیں، لیکن کس صورت میں ہے؟ اس لیے کہ خدا روح ہے، وہ بھی کلمہ روح. کلمہ ہے لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ روح کی. روح سے پیدا ہوا، کلمہ روح ہے. اور ہم، پھر میں یہ کہوں گا وہ مادہ نہیں، وہ مادہ نہیں، وہ روح ہے. کلمہ روح ہے. اس بات کے اوپر ٹک جائیں، اس بات پر رٹا لگا لیں. کلمہ صرف وہ لفظ نہیں جو بولا جاتا ہے اور ہوا میں تعلیل ہو گیا، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، بس جیسے ہماری باتیں تعلیل ہو گئی ختم ہو گیا. لیکن خدا کا کلمہ حروف، لفظ یا بیان نہیں، تولد ہوا، روح ہے. اندیکھا ہے، روح ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے کل سے پہلے بات کی، 15 آیت پڑھی. کھولیے اور دیکھیے اب 16 آیت. کلسیوں پہلا باب میں آپ کے کھولنے تک رکوں گا، صفحہ نمبر 193 نئے اعدامہ میں. کھول لیا آپ نے؟ 15 آیت میں نے یوں پڑھی تھی، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، خدا سے نکلا. اور 16 آیت، کیونکہ اسی میں
سب چیزیں یہاں موجود ہے یا پیدا ہیں؟ پیدا ہے. یہاں مخلوق ہوئی ہے، کیونکہ اوپر بھی مخلوقات لکھا ہے. اچھا ہوتا اگر آپ کے ہاتھ میں بھی بائبل ہو، مجھے بڑا مزہ آتا. آپ کو دیکھتا بائبل پڑھ رہے ہیں، بڑا دل خوش باہر برداشت کروں گا یہ تو آپ کے لیے. میں نے کہا صرف اسٹیج پر آنے کے لیے بائبل ہے، اور یہ جو بچن کی کیسے خراب ہے یہ بائبل نہیں رکھتے. جو بائبل پڑھا لکھا چرچ میں نہ آئے، چرچ میں آئے اور بائبل نہ لائے، اس کو میں نے خراب کہا. جی تو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اسی میں وہ جو اندیکھا ہے، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. اور آگے بڑی ایک لسٹ ہے، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا دیکھی، تک ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب اسی میں. کیا اندیکھے میں مادی صورت میں؟ آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں، دیکھی اندیکھی، تخت، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، یہ مادی صورت میں اس کلمے میں. وہ تو آپ ہی مادہ نہیں ہے بلکہ اندیکھا ہے اور روح ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں مادی صورت میں خلق ہوئی؟ نا نا نا. اس میں اور ہم بھی اس میں. تو میں نے وہ اسی میں یہ پڑھا تھا آپ کے سامنے. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، اس میں ہم اس اندیکھے کلمے میں، ماضی صورت میں نہیں، کلمے کی صورت میں ہے وہ روح، لیکن اس کی صورت کیا بتائی گئی ہے؟ کلمہ. وہ کلمہ ہے، اور ہم اس کلمے میں مخلوق ہوئے، خلق ہوئے، مادی صورت میں. کس صورت میں؟ روح ایک سبسٹنس ہے، میٹا فزکس. یعنی روح کی بھی کوئی باڈی ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی سکتی، ایک ہے، کوئی سبسٹنس ہے، مخلوق ہے جو گو اس کی فزیکلی وہ نظر نہیں آتا، جسم میں وہ نظر نہیں آتا. میٹا فزکس ہے، جسم کے بغیر ہے، لیکن کوئی چیز ہے. روح کوئی چیز ہے. سبسٹنس کا مطلب ہے چیز، کوئی چیز ہے. ہم دیکھیں میں سبسٹنس کی صورت میں نہیں، کلمے کی صورت میں مخلوق ہو. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کی پہچان دینے لگا ہوں، آپ کون ہیں. پھر میں بتاؤں گا کہ جو کچھ آپ ہیں اس طرح سے سیدھے ہو سکتے ہیں اور طرح سے سیدھے نہیں ہو سکتے. بڑے چارے ہم نے کر لیے، ہمارے بڈھے اب تک ٹھیک نہیں ہو سکے. جب لڑکے تھے تو پینٹیکاسٹل میں نجات پائی، بڈھے ہو گئے تو پھر بھی نجات کبھی ڈھونڈ رہے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں نجات یافتہ ہے، اندر نجات نظر نہیں آتی، ان کو بھی نظر نہیں آتی، اور مشکلات کا شکار اس لیے کہ طریقہ نہیں آیا کہ کیا کرنا کیا تھا. وہ بات ایسے ہی ٹچ کرتے رہے، کہیں پر کوئی لگ ہی جائے گی، میں کرنٹ آ ہی جائے گا، کوئی بات بانی جائے گی. نہیں، یوں نہیں بنے گی بات. تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا، آئے ہم جانیں کہ ہم کون ہیں. ہم خدا کے بیٹے، اس کے کلمے میں جو اندیکھا ہے، مخلوق ہوئے. وہ خالق ہے اور ہم
مخلوق کا فرق ہے. اس نے ہمیں اپنے میں، اپنے اندر، اپنے میں ہمیں خلق کیا، لیکن کس صورت میں؟ نو سبسٹنس، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کسی مادی صورت میں نہیں، بلکہ جیسے وہ کلمہ ہے ہمیں اپنے کلمے کی صورت میں، اپنے کلمے کی صورت پر اس نے ہم کو خلق کیا. نہیں یقین آتا؟ پیدائش پہلا باب کھولیے. 26 آیت میں پڑھ رہا. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر. خدا کی صورت کیا ہے؟ ہم دیکھیں، وہ ہم دیکھا ہے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلی اور آسمان کے پرندوں اور چھپائیں اور تمام مخلوقات زمین اور تمام جانوروں پر جو زمین پر ان کا اختیار رکھیں. اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہاں پھر یہ لفظ پیدا درست نہیں ہے، جہاں لکھا ہے خلق کیا، اصل زبان میں یہ ہے خلق کیا. خدا کی صورت اندیکھی ہے، ہم بھی اندیکھی صورت میں، کلمے کی صورت میں، اس کی سوچوں میں، اس کے ارادوں میں ہم رکھ لیے گئے، ہمیں پیدا کر لیے گئے، بنا لیے گئے، اس میں رکھے گئے. کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا، خدا میں اس کا کلمہ تھا، کلمہ تولد ہوا اور ہم کو اس کلمے نے اپنے اندر کلمے کی صورت میں، خالق کلمہ نہیں، کلمے کی صورت میں، مخلوق صورت میں اپنے اندر اس نے ہم کو خلق کیا. ہلیلویہ. اور اپنی عمر جانتے ہو؟ ہلیلویہ. پریز گاڈ. اپنی تخلیق کا، اپنی پیدائش کا دن کا پتہ چل گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھے وہ کہہ دو نہیں پتہ چل. تو یا تو پادری ہے، میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، ادھر بھی پادری بول رہا تھا، عوام سے میں پوچھ رہا ہوں، پتہ چل گیا کب سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں پر ہو، کہاں رہتے ہو؟ اچھا 17ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کرسیوں کے پہلے باب کی 17ویں آیت. بائبل کو کھلا رکھیں، بار بار پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. کس صورت میں؟ کلمے کی صورت میں. اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. ہم تو اسی میں. کوئی اپنے گھر کا پتہ چلا؟ اچھا، میں اور اس سوچ کو اور پختہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اعمال کا 17واں باب کھولیے. اعمال کی کتاب کا 17واں باب. ستائیسویں آیت سے جی کھل گئی کتابیں جی.
اور نہیں دیکھنے کھل جانیا ہے تھوڑی کھول لو. ہاں جی. تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں. اور آگے پڑھو زور کی آواز سے. میں جانتا ہوں عرفان تیری آواز بڑی اونچی ہے، پڑھو ذرا. کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں. اسی میں آمین. ہم جیتتے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آمین. اسی میں ہم جیتتے اور چلتے پھرتے اسی میں چلتے پھرتے اور آگے اور موجود ہیں. آمین. کوئی اپنی چار دیواری کا پتہ چلا؟ ہمیں کس چار دیواری میں رہتے ہو جی؟ کچھ اپنے لباس کا پتہ لگا جو صحابی آیت ہے غلطیوں کے خط میں وہ لکھا تیسرے بات میں کہ مسیح کو پہن لیا. کوئی اپنے لباس کا پتہ چلا جی؟ کوئی اپنے بارے میں کچھ جانکاری، ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں اپنے بارے میں؟ وچ بھی یار. ہاللیلویا. یا دنیا میں صرف فراڈ کرنا ہی سیکھا ہوا ہے ہم نے، دھوکہ دینا ایک دوسرے کو. اسی میں ہم اس اندیکھے میں جو ایک شخصیت ہے، لفظ نہیں ہے، جملے نہیں ہیں، ایک ہستی ہے. گاڈ، خدا کی ہستی ہے، وہ کلمے کی صورت میں. لیکن یہ کلمے کا نام کیوں دیا گیا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں ہے؟ پہلے کلمہ ہی آتا ہے. کیونکہ کلمہ کے جو لغوی معنی ہے وہ کٹ کے جو آیا گیا، اور فونک سسٹم میں کاف کشش والا ہو یا کاف نقطیہ ہو، اس کلمے کو قلم سے، کاف سے، کٹ سے. چونکہ ہم زبانوں سے واقف نہیں ہیں، میں زبانوں کا جھگڑا لے کے بیٹھ جاؤں آپ کو، پھر تو میرا بات پھیکا پڑ جائے گا. عبرانی میں کام کاف کشش والا ہے، اردو میں یہ کلمے کے لیے کشش والا ہے، اور پھر یہ نقطیہ بھی استعمال ہوتا ہے. فونک ہے، آواز کی بات ہے. تو کاف کشش والا ہو یا تو نقطیہ ہو، تو کلمے کا معنی یہی ہے. وہ جو کٹ کٹ کے ہمارے اندر سے آ رہا ہے، ہمارے اندر سے کٹ کٹ کے کس طرح سے آتا ہے جی؟ لفظوں کی صورت میں. چونکہ یہ لبوں پہ آتا ہے، چونکہ اس کو الفابیٹ دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ کلمہ کہلاتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے اسے کلمے کا لفظ نہیں، لیکن ہے روح، ذات خدا ہے، وہی ذات ہے، خدا خالوص ہے، وہی ہے یہ. چونکہ یہ لفظوں سے بیان ہوتا ہے، اس لیے آج میں اپنے پیغام کے اختتامیہ پہ آ رہا ہوں. ہونٹوں کی بڑی حفاظت کرو،
ہائے میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک۔ یہ ایک نبی بیچارے کا اقرار ہے، یسایہ نبی جو سب سے عظیم نبی ہے، نبیوں میں، بڑے نبیوں میں عظیم نبی، لیکن برباد ہے، ہونٹ ناپاک، ہونٹوں کی حفاظت کوئی نہیں، کیا منہ سے نکلتا ہے۔ ارے یہ دنیا بیچاری اور دنیا کے فلسفی بیچارے، بڑے بڑے علماء بے وقوف کہتے ہیں ارے کیا کیا، ایک نافرمانی کی آدم اور حوا نے، پھلی کھایا، کچھ اور کچھ کیا، اور یہ دنیا اس طرح سے بگڑی ہوئی، اور اتنی بڑی سزا، اور اتنا بڑا دھوکہ، اور اتنی بڑی تاریکی، اور اتنا یہ کچھ، اتنی بڑی لعنت، زمین لعنتی ہو گئی، کیا کیا، پھل کھایا، نافرمانی۔ اس سے بیچارے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی وہ جو ازل میں ازلی صورت، اس کی یہ بنیادی صورت ہے، وہ ہماری وہ ہے مخلوق کلمہ۔ یہ بدن تو آپ نے صرف لباس پہنا ہوا ہے، بدن تو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اصل تو شخصیت اندر وہ روح ہے جو کلمے کی صورت میں ہے۔ خدا نے یہ پاک پیدا کیا گیا، تمام مخلوقات سے پہلے ہم اس میں پاکیزگی کی حالت میں خلق کیا گیا خدا کی صورت پر، اور اس میں کثافت ملا دی گئی۔ نافرمانی کو ذرا پیچھے رہنے دو، ذرا اور گہرائی میں جائیں۔ وہ جو کلمہ، ہم کلمہ ہیں نا، مخلوق کلمہ، شیطان نے اپنا کلمہ اس میں تھوڑا ڈال دیا، ہوا نے قبول کر لیا، آدم نے قبول کر لیا، کلمہ ناپاک ہو گیا۔ کر لو چارہ جتنا جی چاہے، کچھ نہیں بنے گا تمہارا۔ ادھر تو کلمہ ناپاک ہو گیا ہوا باغ عدن سے۔ کلمے کو درست کرو، اپنے کلمے کو، جس سے پھر آگے کلام نکلتا ہے۔ ہم باتیں کر کر کے باہر میں کتنی باتیں نکالو، پیچھے کون ہے جو باتیں نکال رہا ہے؟ میری روح کے اندر کیا ہے؟ کلمہ۔ اور خدا کا کلمہ بھی بڑا سیاںا ہے، دانائی ہے، حکمت ہے۔ دیکھو اس کا چال، اس کی چال کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ میں عبرانیوں دوسرا باب کھول رہا ہوں، چوتھا باب، 12ویں آیت۔ یہاں پر بھی ترجمہ کلام کیا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل بائبل میں 368 دفعہ، 368 ٹائمز یونانی زبان میں کلمے کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ترجمے میں ایک بار بھی نہیں۔ ترجمہ کرنے والا کو کمال ہے نا، عقل ہے نا ان کی۔ بہرحال یہاں بھی کلام نہیں کلمہ ہے، کیونکہ خدا کا کلمہ زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے، آگے کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے جی؟ کدھر سے گزرتا ہے؟ اوپر پڑھیے، جان میں
کسی نے اپنی جان کو کبھی ٹٹول کے دیکھا؟ نہیں، پتہ نہیں چلتا. اچھا روح آپ نے سدا بچپن سے ماں کے پیٹی سے ہمارے اندر روح آگے کبھی دیکھی اپنی روح؟ اس کا بھی نہیں پتہ. البتہ اس جسم کا پتہ ہے، بند اور گودے کو جدا کر کے جاتا ہے، ان میں کچھ ایکشن ہے اس کا، لیکن کیا کرتا ہے؟ روح میں ٹکا ٹھہرا. یہ خدا کا کلام یا خدا کا کلمہ کہاں جمع کر رہے ہو؟ کہاں جمع کر رہے ہو؟ روح میں، جان میں، بدن میں؟ بیمار اس کو بدن میں جمع کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنے والا اس کو روح میں جمع کرنا چاہتا ہے. بہرحال پر یہ جان اور روح اور بدن میں سے گزر گیا اور کہاں گیا؟ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جان. یہ تو خیال تک چلا گیا، کلمے تک گیا. کلمے کی سیٹ کلمہ، کلمہ ادھر ادھر نہیں ٹھہرتا. کیا کرو گی؟ کدھر رکھو گے کلمے کو استعمال کرتے ہو؟ ارے کلمے کو اپنے مخلوق کلمے میں یوز کرو، استعمال کرو. کلمے کو کلمے میں رکھو. وہ خالق کلمہ ہے، آپ مخلوق کلمہ ہے. مگر نہ کیسے عقائی ہوئے گی جی؟ ایک نور ہے، دوسرا تاریکی بنا ہوا ہے، عقائی ہوئے گی؟ ایک خدا ہے اور ہم نفسانی انسان، عقائی ہوئے گی؟ جیسا وہ ہے ویسے ہی بن جاؤ. وہ اصلی کلمہ ہے، آپ کلمہ مخلوق ہوئے. کلمہ خراب ہو گیا تھا باغ عدن میں. کلمے کو خدا کے کلمے کے وسیلہ سے جو مجسم ہو کر آیا، پھر ٹھیک کر لو. جرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور جو لطیف کو کثیف سے جدا کرے گا وہ میرے منہ کی مانند. آپ کی سوچوں کی کثافتیں. دس از دا پوائنٹ آف یور اسپرچوئلٹی. آپ روحانی یہاں بنیں گے. اپنے کلمے کی، اپنی سوچوں کی یہاں پر کلام کو کلام کے ساتھ عقائی بناؤ، اور پھر خدا کی مانند بن جاؤ. اس میں شراکت. وہ آیت جو آپ یوحنا میں، اب حوالے نہیں پڑھتا، میرے پاس حوالے ہیں لیکن میں زبانی سنا دیتا ہوں. اس نے انہیں خدا کا، جن کے پاس خدا کا کلمہ آیا، اس نے انہیں خدا کا. اور جس طرح سے آئے باپ تو اور میں ایک ہیں، وہ کس صورت میں ایک ہے؟ کلمے کی صورت میں. یہ بھی ہم میں ہو، یہ کلمہ بھی پاک، مخلوق کلمہ. خالق کلمہ پاک ہے، مخلوق کلمہ پاک ہے. ارے سوچوں کی ناپاکی دن رات ساتھ رکھ کے روح کو اس کی معمولی مانگ رہے ہو. معمول کرتے بیگانہ زبانیں بولتے ہو، بہت سے دکھاتے ہو، اسٹیج پر کلام سناتے ہو، سوچے ناپاک کی طرح سے. اس لیے لفظوں اور عبارت میں سے نکل جاؤ، کیونکہ ہم خادم لفظوں کے خادم نہیں. لفظ
मार डालते हैं, लेकिन रूह जिंदा करती है। कलमा रूह, कलमा अल्फाज नहीं। बाइबल के रट्टे लगाते हो, रेफरेंस पे रेफरेंस बुलाते हो, पादी मुझे तो कलाम आउंदा कोई नहीं, खलीदुल किताब खोल के बह जाता वे जनाब, या किसी का आवाज पढ़ के तो हवाले नोट कर ले ते आके कलाम सुना दिंदा, कौन जिन्होंने बेचारे को पता ही कोई नहीं। यह है हमारी हालत। लफ्जों की खेल, लफ्जों का जोड़ तोड़, रंग के साथ रंग मिला दिया, आयत के साथ आयत मिला दी, खूब कड़वा दिखेगा ऐसों का। क्या होना चाहिए? कलमा रूह, कलमा अल्फाज नहीं। बैठ जाओ, कबूल करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल आसान, जिसने उसे कबूल किया, बिल्कुल आसान। अपने अंदर ले लो, ईमान के साथ कसरत से वो तुम्हारे दिलों में सुकून करे। ईमान के साथ कबूल कर लो, मेरे अंदर है। हालेलुया। पर जिस्म में नहीं, आपके जिस्म में नहीं, आपके वो पंप करने वाला आला दिल जो है उस गोश्त में नहीं, आपके कलमे में जो मखलूक कलमा है, सोचों में, सोचों की अकाई बनाओ। मगर ना वो यही कहेगा मेरे ख्याल आसमान तक बुलंद हैं, तुम जमीन पर रहते हो। मेरे ख्याल इतने बुलंद है जैसे आसमान जमीन पर बुलंद है, इसलिए मेरी राहें और तुम्हारी राहें और। अरे ख्यालों की अकाई नहीं बनाओगे, अभी इधर से खुदा इधर गुजर जाएगी इसी तरह से आपकी। किसी को कुछ नहीं पता आपका आगे क्या होगा, बाइबल को पता है आपका क्या होगा, और तो हम अंदरों नहीं पता क्यों, तो हमें भी पता क्यों। इसलिए आज मेरा मैसेज यह है, सॉरी मैंने मखसूसियत के ऊपर नहीं दी, ख्याल यही था जाके बच्चे की मखसूसियत के लिए कुछ कह दूंगा, वो रट्टे लगे ने तो हमें हो जाए मैसेज मैं की याद लफ्ज याद लानियाँ है ना, इसलिए मैंने कहा ये आयतों में से निकल के एक शख्स का जिक्र कर दो ना। हालेलुया। आप कौन हैं और आपको किसकी जरूरत है? उस हालत में कलमे ने अपने आप को अपने में जन्म दे के पैदा करके खलक करके पेशतरी से मुकर्रर कर दिया, पेशतरी से आप जाने गए, पेशतरी से मुकर्रर किए, पेशतरी से ये सारे काम उसने अपने अंदर ठहराए। जस्ट बिलीव, ईमानदार है। अब आपको क्या करना है दुआ, मैं आपको बताता हूँ आप क्या किया करेंगे। ये लंबी चौड़ी दुआएं देखो जी मैंने आग बांध दी है, पर मैं मजबूर हूँ ये लफ्ज कहने के लिए। लंबी लंबी दुआएं बार 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 एक ही लफ्ज बक बक बंद करो। लंबी दुआएं वाले, यीशु ने क्या कहा है, ये लंबी दुआएं वाले क्या करते हैं? बक बक। सादा दुआ, छोटी दुआ, चंद जुमलों की दुआ लेकिन उस दुआ में आप बैठे हैं, क्या करेंगे? कबूलियत। आमीन, हालेलुया। कबूलियत। अगर आपको कभी दुआए रबानी आई हो, और मैं कहता हूं लोगों को नहीं आती, आपको दुआए रबानी आती नहीं, दुआए रबानी का पहला लफ्ज ही नहीं आपको आता। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, मैं तजलील नहीं कर रहा, आपकी निंदिया नहीं कर रहा, आपकी अक्ल को बढ़ाने के लिए मैं ये बातें कर रहा। दुआ रबानी का पहला लफ्ज क्या है? पहला जुमला
ذرا سوچنا تو کبھی دعا میں آپ نے باپ کہا ہے یا خدا کہا ہے؟ میں پادریوں کو دیکھتا ہوں خدا 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 ہے خدا اے خدا خدا میں خدا. ارے پادریوں اور کلیسیا کی دعا میں باپ کا لفظ شاید وہ نازل جاتا ہے, خدا خدا کا لفظ ہی بولتے جاتے ہیں. ان کو تو دعائے ربانی کا پہلا ہی جملہ نہیں آتا. اگر میری بات غلط ہے تو ذرا آپ دعا مانگنے کو بیٹھ جانا اور پھر اس دعا کو ذرا ریکارڈ کر لینا پہلے, ہاں, اور پھر بعد میں سننا کتنی بار آپ نے باپ کہا اور کتنی بار خدا کہا. آپ کو باپ کہتے ہیں بار بار, اب سوچ کے کریں گے نا باپ تو رکاوٹ ہوتی چلی جائے گی کہ فر تو خدا خدا نکلے گا اور باپ کہنے کے لیے ذرا رک کے نکلے گا, کیونکہ عادت نہیں نہ پئی, نہیں عادت کوئی. تو نہ ہنس, یہ میرے بچے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے, ان کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے یہ کون ہے. اس لیے دعا کیا کیا کریں گے؟ بیٹھ جاؤ, کلمے کو کھول دو, اپنا کلمے کا منہ کھولو, آپ کا کلمہ کھل جائے جسے دل کہتے ہو. دل یہ پمپنگ وہ آرگن نہیں, میں اس کی ذکر نہیں کر رہا جو پمپ کرتا ہے. یہاں تو نکال کے وہاں پر وہ بیٹری لگا لو, بولو. اگر وہ نہیں تو چلو کسی بکرے کا لگا دو, پھر بھی کام کرتا رہے گا, ہے نا. تو میں اس بوجھ کی بات نہیں کرتا, میں اس کو دل کہتا ہوں جسے سوچ کہتے ہیں. آمین. دل کا معنی سوچ ہے, کلمہ. سوچ کو کھول دو اور اس میں خدا کے بیٹے کو جو کلمہ ہے اپنے اندر دعوت دو. آمین کہو, شکر ہو, تو ہے, تو آ گیا. جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ, دعا میں لگ جاؤ. تو ہے, تو آ گیا, میرے اندر ہے, میرے اندر آ گیا ہے. تو موجود ہے, تو موجود ہے, میں تجھ میں ہوں, تجھ میں چلتا ہوں, تجھ میں بستا ہوں. تو میرے اندر ہے, میں تجھ میں ہوں. تیری میری اکائی ہو گئی, میں نے تجھے قبول کر لیا, اپنے دل میں رکھ لیا. تو میرا, میں تیرا ہوں, تیری میری اکائی ہو چکی ہے. کل میں دعا کریں, سب دعا میں لگ جائے, سب دعا کریں, سب دعا میں لگ جائے. ہاللیلویا. تو میں نے لے لیا, تو آ گیا میرے اندر, میرے اندر موجود. میرے کل میں میری سوچوں میں آ کے بیٹھ گیا, میری سوچوں میں آ گیا, میرے سوچوں میں آ گیا. تو مجھ میں آ گیا, مجھ میں ہے, مجھ میں ہے. ہاللیلویا. جو مجھ میں رہتا ہے وہ ہے عظیم, وہ مجھ میں رہتا ہے وہ عظیم. ہاللیلویا. وہ خدا ہے, خدا کا بیٹا کلمہ. ہاللیلویا. بات میں نے ان کو کلام خدا, کلمہ خدا, میں نے اس جواب کو تیرے کلمے کے اندر رکھ دیا, قریب کیا ہے. سکونت کر, سکونت کر, سکونت کر. ان کی سوچوں میں سکونت کر, سوچوں میں سکونت کر, سوچوں میں سکونت کر. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لفظ میں نہیں, لفظ بن کے نہیں, روح بن کے سکونت کر. روح کی صورت میں سکونت کر. یسوع نام سے آمین.